إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، جس نے یہ کائنات پیدا کی اور اس کی ربوبیت کا پورا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا۔ وہ مالک الملک ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والا نہیں۔ اور ہزاروں درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ کے راستے میں کامیابی ہے اور ہر وہ راستہ جو آپ کے راستے سے ہٹا ہوا ہے ناکامی کا باعث ہے۔ جنگ احد کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ جنگ احد میں مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے مشرکین مکہ پوری تیاری کے ساتھ بدر کے بدلے کے لیے احد کے میدان میں اترے۔ احد کے میدان میں اترنے کے بعد مسلمانوں کا مشورہ ہوا اور مسلمان ان کے مقابلے کے لیے باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مختلف مقامات پر مورچہ بند کروایا۔ ایک جگہ آپ نے سمجھی کہ یہاں سے پیچھے سے حملہ ہو سکتا ہے، تو آپ نے ایک صحابی سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قیادت میں 50 آدمیوں کا ایک دستہ مقرر کر دیا جو تیر انداز تھے کہ دیکھو تم نے پیچھے سے حملہ نہیں ہونے دینا، اگر پیچھے سے حملہ ہو گیا تو یہ دشمن کی کامیاب وار ہوگا، اس لیے تم نے یہاں کھڑے ہونا ہے۔ اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو کہ اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، دشمن بھاگ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی تم نے جگہ نہیں چھوڑنی، اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہم شکست کھا گئے اور پرندے ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں، پھر بھی تم نے ہماری مدد کو نہیں آنا، یہ جگہ تم نے خالی نہیں کرنی جب تک میں تم کو نہ بلاؤں۔ یہ روایت جو ہے موجود ہے سلسلہ صحیحہ کے اندر اور صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ تو مسلمانوں نے مشرکین مکہ پر حملہ کیا
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات اتار کر خوشخبری سنائی کہ 3000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے آ گئے۔ جنگ احد کے مقابلے میں بھی فرشتے مدد کے لیے آئے ہیں۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ صحابہ نے دشمن کو شکست دی۔ سب سے پہلے ایک بہادر شخص مشرکین مکہ میں سے نکلا، سبا نامی، اور اس نے آ کر چیلنج کیا کہ کون مجھ سے مقابلہ کرے گا۔ یہ اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ جنگ سے پہلے انفرادی مقابلے ہوا کرتے تھے۔ ادھر سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے نکلے اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد عام حملہ شروع ہوا۔ مسلمانوں نے کافروں پر حملہ کر کے ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ صحابی کہتی ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ان کی عورتیں بھی بھاگ رہی ہیں اور وہ اپنا کپڑا اوپر کیے ہوئے ان کی پازیبیں نظر آ رہی تھی اور وہ میدان چھوڑ کر سب بھاگ نکلے۔ مال غنیمت نظر آ رہا تھا، صحابہ مال غنیمت جمع کرنے پر بھی لگ گئے، کچھ پیچھا کرنے پر بھی چلے گئے۔ جب مال غنیمت ان صحابہ کو نظر آیا جو سعید بن جبیر کی قیادت میں اس مورچے کے اندر موجود تھے، تو انہوں نے کہا مال غنیمت سب اکٹھے کر رہے ہیں، ہم بھی اکٹھا کریں۔ سعید بن جبیر کہنے لگے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی کے ساتھ ہمیں منع کیا تھا اور ہمیں یہ کہا تھا کہ ہم کامیاب ہوں، فتح پائیں یا شکست پائیں، تم نے ہمارے ساتھ نہیں آنا، ہماری مدد نہیں کرنی، چاہے ہم جیت رہے ہوں یا ہار رہے ہوں، تم ایسا نہ کرو۔ لیکن مال غنیمت سامنے تھا اور ان میں سے کچھ لوگوں نے مورچہ چھوڑ دیا، ان کے سردار انہیں روکتے رہے لیکن وہ باز نہ آئے اور مال غنیمت کی طرف لپکے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اسی کا نقشہ سورۃ آل عمران میں کھینچا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے فتح کا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم اللہ کے اذن سے ان کو قتل کر رہے تھے، ان کو گرفتار کر رہے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم، تم نے بزدلی دکھائی، تم نے آپس میں معاملے کے اندر تنازع کیا، جھگڑا کیا، اپنے امیر کی بات نہیں مانی، وعصیتم، اور تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی۔ پہلے تمہیں کامیابی مل رہی تھی اور کامیابی تم نے دیکھ لی، اس کے بعد تم نے آپس میں اختلاف کیا، تم نے امیر کی بات کو نہیں مانا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، بدرہ چھوڑا۔ اور کیوں چھوڑا؟ من بعد ما اراکم ما تحبون، تمہیں وہ چیز نظر آ گئی، اپنی فتح نظر آ گئی، مال غنیمت نظر آ گئی جو تمہیں پسند تھا، تم چاہتے تھے کفار کو شکست دینا، تمہیں کفار کی شکست نظر آ گئی، تمہیں ان کا مال غنیمت کے طور پر ملتا ہوا نظر آ گیا، تو تم نے اس حکم کی نافرمانی کی۔ اس وجہ سے اللہ نے دو تقسیم کی، منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض لوگ دنیا کی طلب ان کے اندر پیدا ہو گئی، دنیا چاہنے لگ گئے، اور بعض لوگ ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں ایسے بھی تھے جنہیں آخرت عزیز تھی،
سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، انہوں نے کہا تم جاتے ہو جاؤ، ہم یہیں کھڑے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، ہم بالکل نہیں جائیں گے۔ اللہ نے کہا تم میں بعض دنیا کے طلب میں چلے گئے، دنیا کی محبت پیدا ہو گئی، اور بعض کے دل میں آخرت کی طلب تھی، انہوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ ثم صرفکم عنہم، اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا، تمہارے اس نافرمانی کی بنا پر تمہاری فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ، تم ان کا مقابلہ کر رہے تھے، اور جب تم نے نافرمانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر کیا ہوا؟ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے۔ اس میں ایک روایت تو یہ ہے کہ پیچھے سے مشرکین مکہ نے اسی درے کے اوپر سے آ کر حملہ کر دیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ شیطان نے آواز بلند کی اور کہا اپنے پیچھوں کی خبر لو۔ مسلمان سمجھے کہ پیچھے دشمن آ گیا ہے، انہوں نے پلٹ کر اپنے مسلمانوں پر حملہ شروع کر دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ مسلمانوں نے میرے باپ یمان اس پر حملہ کیا، اور میں شور کر رہا تھا کیا کر رہے ہو، میرا باپ ہے، میرا باپ ہے، لیکن انہوں نے شہید کر دیا۔ تو یہ نافرمانی کی سزا اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ایسی دی کہ مسلمان گھبرا گئے، پیچھے سے مشرکین مکہ بھی پلٹ آئے، پیچھے سے بھی آ گئے، آگے سے بھی آ گئے، مسلمان درمیان میں پس گئے، اور مسلمان میدان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ان کے ساتھ بعض موقع پر صرف 12 صحابہ رہ گئے، اور وہ آپ کا دفاع کر رہے تھے، لیکن کچھ لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان میں زیادہ تر لوگ وہی تھے جنہوں نے درہ چھوڑ کر مال غنیمت لوٹنا شروع کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہاری اس خطا کو معاف کر دیا۔ دیکھیے، غلطی ہو جانا انسان سے ممکن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی ان کی معافی کا اعلان بھی کر دیا۔ اس لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے خلاف پروپیگنڈا ہوا اور ان کے خلاف لوگوں نے بغاوت شروع کر دی، باغی ان کے گھر کو گھیر لیے، تو ان میں سے ایک شخص ابن عباس کے پاس آیا اور کہنے لگا بتاؤ کیا عثمان احد کے جنگ میں بھاگ گئے تھے؟ ابن عباس نے کہا ہاں وہ بھاگ گئے تھے۔ اس نے خوشی سے نعرہ بلند کیا۔ ابن عباس کہنے لگے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کا قرآن نازل ہوا تھا اور اللہ نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میں نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ جس چیز کو اللہ معاف کر دے، تم اس جرم کو آج جرم بنا کر ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہو۔ اللہ نے جب معاف کر دیا تو پھر تمہیں کوئی حق نہیں ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا۔ دیکھیے یہ غلطی کیوں ہوئی؟ اللہ فرماتا ہے کس بنا پر ہوئی؟ من بعد ما اراکم ما تحبون، یہ اس چیز کو جو تم نے مال غنیمت دیکھا، مال غنیمت کو دیکھ کر تمہارے دل کے اندر جو اس کی محبت پیدا ہوئی، اس بنیاد پر یہ خطا ہوئی۔ اور اللہ نے کہا کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا چاہتے تھے اور کچھ آخرت چاہتے تھے، انہوں نے آخرت کے لیے اپنی جان قربان کر دی، وہ جنت میں چلے گئے،
اور جنہوں نے دنیا کی خاطر یہ غلطی کی اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا، کیونکہ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہونا ایک بڑا اونچا مقام رکھتا ہے۔ ہمارے لیے اس واقعے میں بہت بڑا سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ دنیا کی محبت یہ ہمیں ناکامی کا سبب ہے معاشرے کے اندر۔ آج ہم جو اس دنیا میں غرق ہو گئے، اس دنیا کے اندر ایسے غرق ہوئے کہ اللہ کے احکامات بھول گئے۔ ان کو تو معافی مل گئی تھی، لیکن بہرحال ہمیں تو جواب دینا ہوگا۔ ان کا کارنامہ بہت بڑا تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس موقع پر کھڑے ہوئے جو سخت مصیبت کا موقع تھا۔ ان کے اندر جذبہ تھا، ان کے اندر ایمان تھا۔ خطا ہو جانا اپنی جگہ، لیکن خطا کے بعد اگر اللہ معاف کر دے اور انسان معافی مانگ لے تو یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اس دنیا کی کتنی محبت ہے، ہم آخرت کی کتنی فکر کرتے ہیں، کیونکہ دو قسم کی باتیں ذکر تھی۔ مسلمان ہونے کے باوجود، کلمہ پڑھ لینے کے باوجود کچھ دنیا کے طالب ہیں، کچھ آخرت کے طالب ہیں۔ یہ آج حد سے بڑھ چکا ہے معاملہ، اور اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی۔ یہ روایت ہے سلسلہ صحیحہ کا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان قریب میری امت کے اندر وہ بیماری لاحق ہوگی جو ہر امت کے اندر لاحق ہوئی۔ وہ بیماریوں کی جڑ ہے۔ صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ کون سی وہ بیماری ہے؟ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ تکبر ہے، بدگوئی ہے، ایک دوسرے سے مال کی کثرت کی خواہش ہے، دنیا میں مقابلہ ہے، بغض ہے اور حسد ہے۔ آج دیکھیں ہمارا مقابلہ کن چیزوں میں ہے؟ کبھی اس پہ مقابلہ نہیں ہوا کہ ہم فلاں بندہ 5 وقت مسجد میں پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ میں شامل ہوتا ہے، میں نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ فلاں شخص اتنی خیرات کرتا ہے، میں نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ آج ہمارا مقابلہ کوٹھیوں پر ہے، اس کی اتنی بڑی کوٹھی ہے، میں اس سے بڑی کوٹھی بناؤں، اس کے پاس یہ کار ہے، میں اس سے اچھا ماڈل لے لوں۔ یعنی دنیا کے اندر ہم اس مقابلے میں شامل ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ امتوں کی بیماریوں کی جڑ ہے۔ دنیا کے اندر آگے بڑھنے کی معاملہ، حسد اور تکبر اس کا معاملہ، دین سیکھنے میں ہماری وہ توجہ نہیں ہے، اللہ کے دین پر چلنے کے بارے میں وہ فکر نہیں ہے۔ فکر اگر ہے تو اس بات کی ہے کہ کسی طریقے سے میرے بچے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائیں، میرے بچے ڈاکٹر اور انجینئر بن جائیں۔ اب تو ڈاکٹر انجینئر پیچھے رہ گئے، اب تو وہ باہر چلے جائیں اور وہاں سے کما کر لائیں۔ بچے اپنے والدین کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کمائی کے لیے دبئی ہیں، یو کے ہیں، کہیں ادھر ہے اور ادھر ہے، والدین کی خدمت سے بھی محروم ہے، بیوی اور بچوں کی تربیت سے بھی محروم ہے۔ اور حدیث کے لفظ دیکھیے، جو بیماریوں کی ماں ہے اور جو ہر امت کو لگی ہے، اس میں بدگوئی، تکبر، ایک دوسرے سے مال کی کثرت کی خواہش، دنیا کے اندر مقابلہ، بغض اور حسد، یہاں یہ سب کچھ آج ہمارے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو نصیحت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو بازار اچھی جگہ نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے،
بازار شیطان کا اڈا ہے، شیطان یہاں انڈے اور بچے دیتا ہے۔ تم ایسا نہ ہو کہ بازار میں سب سے پہلے جانے والے اور سب سے آخر میں نکلنے والے بن جاؤ۔ یعنی کماؤ دنیا، کوئی اعتراض نہیں ہے، شریعت منع نہیں کرتی، لیکن اس کے اندر اتنا بھی غرق نہ ہو جاؤ کہ سب سے آگے تم ہو، تم دنیا کمانے کے لیے سب سے پہلے اپنی دکان کھولتے ہو اور گاہک کے انتظار میں سب سے آخر میں بات بند کرتے ہو۔ ایسا تمہیں نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج ایسا ہی ہے، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے ہماری، اور ہم اس دنیا کے حصول کے لیے سود تک میں ملوث ہے، جو اللہ رسول سے جنگ ہے۔ ہمیں کوئی اس بات کی فکر نہیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی بیان کرتے ہیں، اور یہ نشانی سلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ وہ نشانیاں دیکھیے آج کتنی پوری ہو چکی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قیامت کے قریب خاص لوگوں کو سلام ہوگا، کوئی واقف ہوگا تو سلام ہوگا، اگر واقف نہیں ہے تو سلام بھی اس کو نہیں کیا جائے گا۔ واقف کیا؟ جس سے مطلب ہے اس کو سلام ہوگا، اور جس سے مطلب نہیں اس کو سلام بھی نہیں ہوگا۔ دوسری نشانی آپ نے بیان فرمائی کہ تجارت عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ بیوی تجارتی معاملات میں خاوند کی مدد کرے گی۔ اسلام نے دائرہ رکھا ہے، عورت کا اپنا ایک دائرہ ہے، اس نے بچوں کو پالنا ہے، بچوں کی پرورش کرنی ہے، اس کے خوراک کا انتظام کرنا ہے۔ تجارتی معاملات وہ مرد کے حوالے ہیں۔ دیکھیے سلسلہ صحیحہ کی اس حدیث کے اندر ذکر کیا ہے کہ عورتیں تجارتی معاملات میں مرد کی تعاون کریں گی۔ یہ پسند نہیں کہ جائے کہ ہماری عورتیں صبح ڈیوٹی پر جائیں، 2 بجے وہاں سے آئیں تھکی ہوئی، پھر بچوں کو بھی سنبھالیں اور کھانا پکانا بھی ان کے ذمے ہو۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ کمائی کا دائرہ مرد کے ذمے ہے، اور عورت کے ذمے اپنے گھر کی رکھوالی ہے۔ لیکن اب تو یہ پورا ہی نہیں ہوتا۔ وہ پورا نہ ہونے کے چکر میں، اور پورا کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارا سٹینڈرڈ ہائی ہو گیا۔ ہمارے پاس سائیکل ہوا کرتی تھی، اب موٹر سائیکل ضروری ہے۔ اب موٹر سائیکل تھی پہلے تو اب کار ضروری ہے۔ پہلے کرائے کے مکان میں تھے، ذاتی مکان ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنا سٹینڈرڈ بڑھا لیا۔ بچوں کی تعلیم ہمارے زمانے میں سرکاری اسکولوں میں مفت ملا کرتی تھی، اب ان کے تعلیم کا خرچہ ہی اتنا زیادہ ہے کہ بعض چائنا جانے کے لیے، ڈاکٹر بنانے کے لیے بچوں کو بھیجتے ہیں اور اپنا سب کچھ اڑا دیتے ہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے کہ یہ کمائی کی ذمہ داری یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور قیامت کے قریب کی نشانی یہ ہوگی کہ عورت مرد کے تجارتی معاملات میں اس کے ساتھ تعاون کرے گی۔ اور تیسری بات فرمائی، رشتہ داری ختم ہو جائے گی۔ کبھی اپنے بچوں کا جائزہ لیجئے، بہن بھائی، ان کی اولاد، ان کی واقفیت تو ہے، لیکن تیسری نسل، میرے بھائی کے پوتے اور میرے پوتے، یا میرے باپ کے پوتے اور میرے بھائی کے پوتے، ان سے کیا تعلق ہے؟ صلہ رحمی، دیکھیے صلہ رحمی میں کیا چیز شامل ہے؟ جو رحم سے پیدا ہوئی، ماں کے رشتہ دار، باپ کے رشتہ دار، ماں کے رشتہ داروں میں ماں کے بہن بھائی، ان کی اولاد، اور پھر آگے نسل چلتی ہے۔ ماں سے ماں بھی مراد ہے، نانی بھی مراد ہے، اور نانی کا تو خیر کہانی ہی کیا ہے، اتنا لمبا خاندان کون یاد رکھتا ہے؟ رشتے معلوم نہیں۔ حدیث کے لفظ ہے کہ قیامت کے قریب رشتہ داری ختم ہو جائے گی۔ پہلے خاندان میں شادیاں ہوتی تھی
کوئی تعلق قائم ہو جاتا تھا، اب سٹیٹس دیکھا جاتا ہے، تعلیم دیکھی جاتی ہے، اس کے کمائی کے سورسز دیکھے جاتے ہیں۔ اب وہ چیز ختم ہو گئی، خاندان ٹوٹ گئے، خاندانی روب ختم ہو گیا۔ اللہ ماشاءاللہ تو ہر جگہ ہی لوگ ہوا کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ختم ہو گیا، بہت سے لوگوں نے سنبھالا ہوگا، لیکن ہماری اکثریت کا یہ حال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، یہ بالکل آج ہم پر صادق ہے۔ چوتھی نشانی بیان فرمائی کہ جھوٹی گواہی عام ہوگی۔ ابھی آپ عدالتیں چلے جائیں، آپ کو گواہ چاہیے، وہاں ریڈی میڈ گواہ مل جائیں گے، آپ سے پیسے لیں گے، گواہی دیں گے، بات ختم ہو گئی۔ یعنی اتنی بڑی بات ہے گواہی دیتے ہوئے وہ لفظ کبھی دیکھیں جو ہم عدالت میں جا کر بیان دیتے ہیں، کیونکہ میں تو ڈاکٹر ہوں، ویسے ڈاکٹر جانا پڑا وہاں بہت سے کیسز میں، تو لفظ ہے اس گواہی کے کہ میں سچ کہوں گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا، اور اگر میں جھوٹ کہوں مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اور اس کے بعد ساری گواہی جھوٹی ہوتی ہے۔ ہماری عدالتیں بھری پڑی ہیں جھگڑوں سے۔ اب دو فریق لڑ رہے ہیں، ایک مکان کے پیچھے لڑ رہے ہیں، دونوں کو معلوم ہے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، لیکن اس کی فکر نہیں، ہم مقابلہ کر رہے ہیں، جھوٹی گواہیاں پاس کر رہے ہیں، اور بس چاہتے یہ ہیں کہ دنیا کا مال مل جائے۔ یہ حدیث کس کو یاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک بالشت زمین ناحق وصول کی، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کی مٹی اس کے سر پر ہوگی۔ تصور کیجیے اس حشر کے میدان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خبردار کرتے ہیں، صحابہ ایسا نہ ہو کہ کسی کے اوپر اونٹ سوار ہو تو اس نے چوری کیا، ناجائز طریقے سے حاصل کیا، اور وہ حشر کے میدان میں پریشان پھر رہا ہو، کسی کے اوپر بکری سوار ہو، اور کسی کے اوپر یہ مٹی سوار ہو۔ سوچئے اگر جھوٹی گواہیاں ختم ہو جائیں تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے چوتھی نشانی بیان کی کہ جھوٹی گواہی دی جائے گی، اور 5ویں بات کہی گواہی چھپائی جائے گی۔ کس طرح گواہی چھپتی ہے؟ سامنے قتل ہوتا ہے 10 بندوں کے، اور کوئی گواہی دینے والا نہیں ہوتا، کون جائے عدالتوں میں، کون جائے ان چکروں میں آئے اور مصیبت میں پڑا رہے، گواہی دینے والا کوئی نہیں، گواہی چھپائی جائے گی، سچی گواہی دینے والے کوئی نہیں ملیں گے۔ اور چھٹی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلم ظاہر ہوگا۔ اتنی عجیب بات ہے، آج انٹرنیٹ کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، کیسے قلم ظاہر ہوا ہے؟ نشر و اشاعت کے جو پرانے طریقے ہیں وہ تو ختم ہو چکے ہیں۔ کتابیں یہ بھی صحابہ کے دور میں نہیں تھی، جیسے پرنٹڈ کتابیں ہمارے پاس آئی ہیں، لیکن اب تو معاملہ بہت ہی آگے بن گیا۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی اس حدیث میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں بیان کی ہیں بالکل وہ فارغ ہے۔ دیکھیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، سلسلہ صحیحہ ہی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، اور اگر تو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوگا میں تجھے مصروفیت میں پھنسا دوں گا اور تیرے مسائل بھی ختم نہیں ہوں گے۔ کتنی یہ بات آج ہم پر سچ ہے، کس طریقے سے ہم محنت کرتے ہیں اور کتنی محنت کرتے ہیں، مصروفیت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کا مقصد آخرت ہوگا میں اس کے دل کو غنی کر دوں گا، اس کے بکھرے ہوئے کام سمیٹ دوں گا، اور جس شخص کا مقصد
دنیا کمانا ہوگا، میں اس میں محتاجی رکھ دوں گا اور اس کے سمٹے ہوئے کام بکھیر دوں گا۔ ذرا ہم محاسبہ کریں کہ ہمارے کام کیسے بکھرے ہوئے ہیں، اور وجہ آپ نے بیان کر دی کہ وجہ یہی ہے کہ ہم دنیا چاہنے والوں میں شامل ہو گئے۔ اور صحابہ پر تنقیدیں، جبکہ ان کے بارے میں اللہ نے صاف فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ جنہیں معافی کے سرٹیفکیٹ مل گئے ان پر ہماری تنقیدیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، اور اس مقام پر کھڑے ہو کر اپنی فکر نہیں ہے، اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، ان احادیث پر عمل نہیں ہے، اور اعتراض ہمارا صحابہ کے اوپر ہو، تو بتائیے اس سے بڑھ کر اور گمراہی اور کیا ہوگی؟ بھائیو، آج ہم موجود ہیں، 50 سال پہلے ہم موجود نہیں تھے، 50 سال بعد ہمارا نام بھی نہیں ہوگا۔ بڑے تھوڑے سے عرصے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اس تھوڑے سے عرصے کے اندر اگر ہم ان احادیث پر عمل کر لیں تو ہمارا فائدہ ہے۔ اگر ہم آنکھیں بند کر لیں گے، دین نہیں سیکھیں گے، دین پر عمل نہیں کریں گے، تو بس مر جائیں گے، اگلی نسل آ جائے گی وہ، اور ان کو پھر موقع ملے گا۔ ہمارا یہ پہلا اور آخری موقع ہے، ہمیں دوبارہ دنیا میں نہیں آنا۔ اس پہلے اور آخری موقع پر ہم ایک فیصلہ کر لیں کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی بندگی کر کے زندگی کا مقصد جنت میں جانا ہے۔ اگر یہ ہمارا فیصلہ بن جائے اور یہ ہمارا منشور بن جائے تو پھر آپ کو یہ سارے جھگڑے فضول نظر آئیں گے۔ اب الیکشن آ رہا ہے، کیسے لڑیں گے؟ آپ کے سامنے ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو فضول لگیں گی اگر آپ نے اس مقصد کو اپنا لیا، اور قرآن یہی کہتا ہے کہ میں نے انس اور جن کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ سورۃ جن کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ کی بندگی کے لیے ہمیں اپنے آپ کو خالص کر لینا چاہیے، یہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔